اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا آپ فرما دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا، وحی کیا گیا۔ اب اس قرآن کو اللہ عز و جل نے کیوں نازل فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیوں وحی فرمائی؟ تو خود آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ساتھ میں تم کو ڈراؤں۔ کس چیز سے ڈراؤں؟ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تم کو ڈراؤں۔ کس چیز سے ڈراؤں؟ تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اور اللہ پر ایمان نہ لانے کی سزا کے سلسلے میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بشارت سنانے کے لیے تشریف لائے، وہیں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نذیر بنا کر کے بھی اس فرش گیتی پر بھیجا۔ خود اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ یہ قرآن جو اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو اس قرآن کے ذریعے سب کو ڈرانا ہے، سب کو اللہ عز و جل کا خوف دلانا ہے۔ میں تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کے ذریعے حضور ڈرا رہے ہیں۔ کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ اللہ کی پکڑ سے ڈرا رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ تو کیا اس کتاب کے ذریعے جو ڈرانے کی بات ہے، تو کیا یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے ذریعے ڈرایا جائے؟ اور کیا یہ کتاب اتنی سچی ہے کہ اس کے اندر جو باتیں کہی گئی وہ سب کے سب صحیح ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمانہ گزر چکا اور زمانہ گزر جائے گا، اس کتاب جیسی سچی کتاب کوئی پیش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اور جو اللہ نے کہہ دیا وہ حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ اگر اس نے یہ فرما دیا کہ مجھے اللہ نہیں ماننے کی سزا کیا ہے، اور نہ ماننے کے عوض کے اندر تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو بالکل وہ حق ہے۔ اگر اس نے یہ فرمایا کہ میرے ارشاد پر عمل نہیں کرو گے تو تم میرے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، بالکل اپنی جگہ صحیح ہے۔ اگر قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرما دیا ہے کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے، تو وہ گناہ کی سزا مل کر کے رہے گی، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ بھی سچا، اس کی کتاب بھی سچی، اور جس رسول پر کتاب نازل ہوئی وہ رسول بھی صادق الوعد الامین۔ اس لیے جب کبھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے، اولیاء کرام علیہم الرضوان کے سامنے اللہ کا کوئی فرمان آ جاتا
وہ اللہ عز و جل کے فرمان کو سننے کے بعد لرز جایا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے اور کسی پڑھنے والے نے پڑھ لیا رات کی تاریکی میں ان عذاب ربک لواقع، یہ آیہ کریمہ رات کے سناٹے میں کسی گھر سے سنائی دیتی ہے، فاروق اعظم یہ آیت سن کر وہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور گشی تاری ہو جاتی ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی اتنا تو سوچو کہ آپ کو خالی کہہ دے کہ کل ای ڈی کی ریڈ پڑنے والی ہے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، آپ پریشانی میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کل فلاں جانچ کرنے آنے والا ہے، سنتے ہی پسینے نکل جاتے ہیں۔ تو جب انسان کے قول کے اندر اتنی طاقت ہے تفتیش کرنے والے کی کہ تفتیش کرنے والا اگر کوئی آئے تو آپ کہاں جاتے ہو، تو اللہ عز و جل تو خود فرماتا ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ عز و جل اسے دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ جب اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے شاعروں نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن کی آیتیں سنی تو سننے کے بعد ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی اور برجستہ پکار اٹھے، ہم نے بڑے بڑے شعراء اور حکیموں کی باتیں سنی ہیں لیکن یہ کلام بتا رہا ہے کہ سچا ہے، اور یہ کلام بتا رہا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی کا کلام ہے۔ اب آئیے اس کتاب کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں اور ان بچوں کے بارے میں بتاؤں اور ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جن کے سینے میں قرآن مقدس موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت محمد قرظی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا یہ پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، ذکرہ للذاکرین کے اندر فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کم و بیش 1100 سال پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد قرظی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ رخ والضحیٰ کی زیارت کر رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ کے وہ ولی کامل فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جب کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو گویا رخ والضحیٰ کی زیارت کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں اللہ اکبر، کسی نے آ کر ان سے پوچھا میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائیں تاکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے میں مشرف ہو سکوں۔ تو آپ جانتے ہیں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والے بندے سن لے، تو قرآن کو دیکھا کر، قرآن کی تلاوت کر، ایک دن تجھے صاحب قرآن کا جلوہ نظر آ ہی جائے گا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کتاب کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس تک یہ کتاب پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے بھی ڈرا رہا ہوں جس تک یہ کتاب پہنچ رہی ہے، اور تم کو بھی ڈرا رہا ہوں۔ پتہ چلا اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کتاب کے اندر جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا اس سے بچو۔ اگر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچو گے، اللہ عز و جل کے احکام کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ زمانہ دکھا رہا ہے، حالات دکھا رہے ہیں، اچانک پکڑ ہو رہی ہے۔ انسان اپنے منصوبے بناتا ہے، اپنے خواب تیار کرتا ہے، اپنی پلاننگ بناتا ہے، لیکن آپ مجھے بتاؤ کون سا انسان ہے جس کی 100% پلاننگ کامیاب ہو رہی ہو، یا جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں اللہ نے کیا فیصلہ کر رکھا ہے، کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا اس کے ساتھ جو ہے کیا معاملات پیش آنے والے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب نے واضح لفظوں میں فرما دیا، بندے جینے کی تجھے ہوس ہے، جینے کی تیرے اندر تڑپ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا، دنیا کا انسان موت سے بچنے کے لیے کبھی اپنے لیے سیکیورٹی گارڈ کا انتظام کرتا ہے، کبھی بلیٹ پروف جیکٹ پہن لیتا ہے، کبھی بلیٹ پروف کار کے اندر سفر کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ مرے نہیں، کوئی مارے نہیں۔ لیکن اللہ اکبر، میرا رب ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ میرا رب فرماتا ہے أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر کے رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعے کے اندر رہو۔ پتہ چلا اگر اللہ کا فرمان سچا نہیں ہے اور اللہ کی کتاب سچی نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ، دنیا کا کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا، باڈی گارڈ کے درمیان ہوتا ہے، باڈی گارڈ ہی کبھی شوٹ کر دیتے ہیں۔ انسان مرنا نہیں چاہتا، بلیٹ پروف جیکٹ پہن کر جاتا ہے، اٹیک آتا ہے اور مر جاتا ہے، موت سے کوئی نہیں بچ پاتا۔ پتہ چلا اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ کی کتاب سچی ہے، اللہ کا حکم سچا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اس کتاب کے ذریعے جب ڈرایا گیا اور جو ڈرتا چلا گیا، اللہ عز و جل نے اسے عزت و سربلندی عطا فرمائی۔ اور آپ جانتے ہیں، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا چلوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں، آج کا مسلمان یہ کہتا ہے ہم پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، مصائب ہمارے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ مولانا اللہ عز و جل کی مدد ہمارے ساتھ کب آئے گی؟ کبھی آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی، اللہ کی کتاب میں آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ اللہ عز و جل کی رحمت کس کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم دعائیں کرتے ہیں سر کے اوپر نہیں جاتی، اللہ والے دعا کرتے تھے عرش تک پہنچتی نظر آتی تھی، باب اجابت سے ٹکراتی نظر آتی تھی، وہ جو کہتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا۔ زبان ہماری بھی ہے، زبان ان کی بھی تھی، ہماری زبان کا عالم یہ ہے، ہم کچھ بھی کہیں باب اجابت سے کبھی ٹکراتی ہے، کبھی نہیں ٹکراتی، لیکن اللہ والوں کی زبان سے جب کوئی بات نکلتی تھی اللہ عز و جل قبول فرما لیتا تھا۔ حق تو یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ اگر مٹی کو ہاتھ میں لے کر کہہ دیں کہ اے مٹی تو سونا بن جا، اللہ اسے سونے میں تبدیل فرما دیتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، زبان ان کی بھی تھی، زبان ہماری بھی تھی، پھر کیا بات ہے؟ وہ کہتے تھے ہو جاتا تھا، ہم کہتے ہیں نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ قرآن کی ان آیتوں کا مطالعہ کرو جن آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں، میری رحمت کس کے ساتھ ہے۔ آئیے ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ فرق بھی سمجھ میں آ جائے اور محض بات ہی نہ سنیں، آپ اس کو دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش بھی کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس کتاب کے ذریعے میں تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں اس کتاب کے ذریعے تم کو ڈراتا ہوں۔ آئیے قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ اور نیکی کرنے والے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ عز و جل کی رحمت متقین کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بارگاہ کے اندر آدمی حاضر کیوں ہوتا ہے؟
اولیاء کے آستانے پر حاضر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے حاضر ہوتا ہے وہ تو کہیں بھی جا کے دعا کرے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے، لیکن جاتا کیوں ان کی بارگاہ کے اندر ہے؟ وجہ یہ ہے یہ متقی ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کے دعا کروں گا تو اللہ کی رحمت یہاں نازل ہوتی ہے، ان کے صدقے میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیا کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتاب بہت عظمت والی کتاب ہے، اس کتاب کے فرمان پر عمل کرو۔ جب رب نے فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا، سود کو حرام فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص سود کے کاروبار کو نفع بخش کاروبار سمجھ کے کرتا ہو، میں پوری دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یاد رکھیں اس کا سودی کاروبار چلے گا بھی نہیں اور نتیجتاً اس کا کیپٹل بھی تباہ ہو جائے گا، زندگی کا سکون بھی ختم ہو جائے گا، بربادی کی زندگی اس کی بنتی چلی جائے گی۔ لیکن اللہ عز و جل نے جب فرما دیا احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں بھی رکھی ہیں۔ بہت سارے تاجر ایسے ہیں جو پہلے کچھ نہیں ہوتے لیکن اللہ نے حلال رکھا ہے تجارت کو، تو اللہ تعالیٰ تجارت کے ذریعے برکت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں میں اب جو قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ سنیں گے نا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، تلاوت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے لیے اللہ نے دسترخوان سجا کے رکھا ہو۔ تلاوت کرنے والا قرآن کی وہ ایسا ہے جیسے اس کے لیے اللہ نے دسترخوان سجا کے رکھا ہے۔ اب دسترخوان سجا ہوتا ہے تو آدمی کھانا کھاتا ہے، تو تلاوت کرنے والے کے لیے کون سا دسترخوان؟ تلاوت کرنے والے کے لیے اگر اللہ نے دسترخوان سجا رکھا ہے تو اس دسترخوان سے وہ بندہ پاتا کیا ہے؟ قربان جائیے ان کے ارشاد پر، فرماتے ہیں اس کو جتنی علم کی بھوک ہوگی اللہ اس کی استطاعت کے مطابق اسے علم عطا فرما دے گا۔ یعنی جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس بندے کے دل میں علم کی تڑپ ہے اور علم کی بھوک لگی ہوئی ہے، تو جتنا بندے کا ظرف ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو علم قرآن کے ذریعے علم کی لازوال دولت سے مالا مال فرما دیا کرتا ہے۔ یہ قرآن۔ میں سمجھتا ہوں 11:30 تک وقت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں 3 چیزیں اجنبی ہیں۔ کون ہے حضرت معاذ بن جبل؟ اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں 3 چیزیں اجنبی ہیں۔ بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، اور دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر لوگ بھی SDI چینل اور دوسرے چینل کے ذریعے سن رہے ہیں۔ دنیا میں 3 چیزیں اجنبی ہیں۔ پہلی چیز ارشاد فرماتے ہیں ظالم کے سینے میں قرآن اجنبی ہے۔ ظالم سے مطلب کیا؟ انسان پر ظلم کرنے والا، یہ بھی ہے، اور ظالم سے مطلب خود پر ظلم کرنے والا۔ کیا مراد؟ وہ شخص جس کے سینے کے اندر اللہ نے قرآن کی دولت رکھی ہے اور اس کے باوجود وہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، تو گویا اس کے سینے کے اندر قرآن اجنبی ہے۔ اس نے قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ ایک عظمت والی کتاب اس کے سینے میں موجود ہے، پھر بھی وہ شخص گناہ کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، بد کرداری کر رہا ہے، انسانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظالم کے سینے میں قرآن اجنبی ہے۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں
بروں کے درمیان نیک آدمی بھی اجنبی ہے. اب اس کو آپ سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں, معاشرے کے اندر اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آج اگر لڑکی کا رشتہ آئے اور لڑکے کی زندگی کے اندر اچھائیوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں, بلکہ لڑکی کے لیے کوئی اچھا لڑکا تلاش کرنے کے لیے نکلیں, تو مشکل ہو چکا ہے. بڑی مشکل سے کوئی ایک لڑکا مل گیا تو آدمی کہتا ہے یار بروں کے اندر کم سے کم یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے. نیک آدمی بھی بروں کے درمیان اجنبی کی طرح ہو گیا. بلکہ آپ دیکھیں, آج اگر کوئی نیکی کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے اوپر زندگی گزارتا ہے, تو اس کی پوزیشن کیا ہے؟ اس کو میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. کسی منسٹر کے یہاں شادی میں چلے گئے, کسی مالدار کے یہاں شادی میں چلے گئے, جہاں بوفے سسٹم ہے, آپ وہاں پہنچنے کے بعد کھانا لے کر آپ سوچیں گے کہ میں کہیں کونے میں بیٹھ کر کھا لوں, کھڑے رہ کر جانور کی طرح کیسے کھاؤں, تو ان بروں میں آپ تنہا ایک اجنبی نظر آئیں گے, ایک اجنبی نظر آئیں گے آپ. پلیٹ فارم کے اوپر اسٹیشن پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ پانی کی بوتل لے کر کے جگہ تلاش کر کے بیٹھ کر پانی پینا چاہیں گے, تو اتنے لوگ جو ہوں گے جو کھڑے رہ کر کے بوتل بھی پی رہے ہیں, سب کچھ پی رہے ہیں, ان سارے بروں کے اندر آپ بیٹھ کر پانی پینے والے تنہا ایک اجنبی نظر آئیں گے. یہ آج معاشرے کی پوزیشن ہے, یہ معاشرے کی پوزیشن ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بروں کے درمیان نیک آدمی اجنبی کی طرح ہے. اور اب ہر بندہ اور ہر بندی اپنے اپنے گھر کا جائزہ لے لیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں قرآن اجنبی کی طرح ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کے اندر قرآن اجنبی کی طرح ہے, جیسے کوئی اسے پہچانتا ہی نہیں. کیا ہمارے گھر ایسے نہیں بن گئے؟ کیا آج ہمارے حالات ایسے نہیں کہ وہ کتاب جس کو دیکھنا عبادت, وہ کتاب جس کو چومنا عبادت, وہ کتاب جس کو پڑھنا عبادت, ہم نے اتنا زیادہ اس کتاب کا ادب کیا کہ اتنی بلندی پر رکھ دیا ہے کہ غلطی سے بھی ہاتھ نہ پہنچ سکے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. اور یہ حفاظ جو اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں, جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے, جنہوں نے قرآن یاد کر لیا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکرہ للذاکرین کے اندر نقل فرمائی. جب میں آج اسے پڑھا تو طبیعت مچل گئی اور جی میں آیا کہ کاش ہر گھر کے اندر اللہ حافظ قرآن بچے پیدا فرما دے. جانتے حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے سینے میں, بہت غور سے سنیے گا, میں کتاب کا ریفرنس بھی دے رہا ہوں, جس کو تنبیہ الغافلین اردو میں کہتے ہیں یہ کتاب, اور ذکرہ للذاکرین اس کا عربی نام ہے, فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب. انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے. فرماتے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے, یعنی جو حافظ قرآن ہے, جو حافظ قرآن ہے, اس حافظ قرآن کے والدین کو قبر میں اللہ عذاب دینے میں تخفیف فرماتا ہے, یہاں تک کہ اس حافظ قرآن کے ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تو اللہ ان کے عذاب میں بھی تخفیف فرما دیتا ہے. بچہ حافظ قرآن ہے اور ماں باپ گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں,
تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بچے کے عوض کے اندر ماں باپ کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ کافر بھی ہو تو اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے. پتہ چلا کہ قرآن کی عظمت بہت الفوالا ہے. قرآن بہت عظمت والی کتاب ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، وقت کی قلت دامنگیر ہے، ورنہ میں اس موضوع پر مزید تفصیلی خطاب آپ کے سامنے کر سکتا، لیکن چونکہ ابھی دستار بندی بھی ہونی ہے اور 11:30 تک صلاۃ و سلام اور دعا کے ساتھ اس اجتماع کو اختتام تک لے جانا ہے، اس لیے میری گزارش ہے، بس یہ نصیحت یاد رکھیں یہاں سے اٹھے، میری گزارش ہے ٹی وی کو اجنبی بنا دو، قرآن کو اجنبی مت بناؤ. ٹی وی روز کھولتے ہو، اٹھ کر سونے سے پہلے ٹی وی ریموٹ کہاں ہے، ریموٹ کہاں ہے، ریموٹ کہاں ہے، بس جلدی سیل ڈالو اس کے اندر، ارے خراب ہو گیا، ٹی وی خراب ہو گیا. یہ حال ہو چکا ہے. قرآن پڑھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی مجھے چھوئے، کوئی مجھے پڑھے. ہمارے گھروں کے اندر آج قرآن اجنبی کی طرح ہو گیا. یاد رکھو جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے شکایت کرتے ہوئے عرض کرتا ہے اللہ اس نے میری تلاوت سے اپنے گھر کو محروم رکھا تو اپنی برکتوں سے اسے محروم رکھا. قرآن پڑھو. اور یہ ادارہ قائم کیا گیا دارالگلشن نوری، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں سے حافظ قرآن، عالم قرآن بن کر کے نکلیں اور آپ تک قرآن مقدس کے پیغام کو اور مسجدوں میں تراویح کے ذریعے قرآن سنا کر آپ کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم عزت و طفیل ان حفظ کرنے والے بچوں کو پروردگار دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اور ان بچوں کو یہ نصیحت میری خاص طور پر ہے کہ یاد رکھیں ظالم کے سینے میں قرآن اجنبی کی طرح ہے. خدا کے لیے گناہ کی دہلیز پر کبھی مت جانا، ورنہ قرآن کی عظمتیں تمہارے سینے سے نکل جائیں گی تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. حضور فرماتے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کتاب میں جو کچھ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے ڈرا رہے ہیں. ڈرو اللہ سے، خوف اللہ کا دل میں پیدا کرو اور اللہ کے ارشاد پر عمل کر کے دونوں جہاں میں کامیابی اور سرخی حاصل کرنے کی کوشش کرو.